دونوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، صرف اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو خیر خواہ سمجھ کر، اولیاء جان کر، فائدہ مند جان کر کسی کی پیروی نہیں کرنی، صرف اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی، وحی دو قسم کی ہے، وحی جلی، وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور وحی خفی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں جمع ہوتے ہیں تو سونے مدینے والے کی ذات پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث وہ ہے جو اس کائنات میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ یقین رکھتا ہے، یہ ایقان اور ایمان رکھتا ہے، جو اس کائنات کے اندر یہ اعلان کرتا ہے کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو پھر یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ جس طرح اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اسی طرح اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ تو اہل حدیث اس کو کہا جاتا ہے جو سوائے مدینے والے کے کسی اور کو اپنا مطمع نظر، اپنا قائد، اپنے لیے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت کسی اور کو نہیں سمجھتا۔ ایک ہی ہستی کو جو جانتا ہے واجب الاتباع اور واجب الاطاعت، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ حضرات، اس کائنات کے اندر اللہ نے کئی لوگوں کو عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کے مقام کو جانتے ہیں، سب کے مرتبے کو سمجھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دین صرف اس چیز کا نام ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار۔ جہاں اللہ کے رسول کی ذات آ جائے کسی کی ذات نہیں، جہاں مدینے والے کی بات آ جائے کسی کی بات نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اماموں کی بات نہیں کرتا، میں فقیہوں کی بات نہیں کرتا، میں مجتہدین کی بات نہیں کرتا، میں مدبرین کی بات نہیں کرتا، مفکرین کی بات نہیں کرتا، کسی بڑے سے بڑے کی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو نبی پاک کے بعد، انبیاء کے بعد ایک فضیلت کا حامل ہے، جسے صحابہ کرام میں مراد رسول کہا جاتا ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے بارے میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، ہم حیران تھے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضرت علی نے کہا ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر، اللہ نے قرآن کو عمر کی زبان پر صادر کر دیا۔ عمر جو رائے دیتے ہیں اللہ اس کو قرآن پاک کے الفاظ اور آیات بنا کر نازل فرما دیتا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر صادر کر دیا ہے۔ وہ عمر جس کے بارے میں لکھا ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید کی جلد 5 صفحہ 251 پر ان لسان عمر ینطق بالحق، کہ عمر کی زبان سے جب بھی نکلا حق نکلا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ وہ عمر جس کے بارے میں سونے نبی نے ارشاد فرمایا عمر اور شیطان میں ضد ہے، جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان ٹکنے کا نہیں۔
فرمایا عمر اگر تو کسی راستے سے گزر رہا ہو، شیطان تجھ کو دیکھ لے تو کنی کترا کے کسی اور راستے سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ وہ عمر جس کے بارے میں کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اگر کوئی نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا، عمر کے علاوہ کوئی اور نہ۔ وہ عمر جس کو اللہ کے نبی نے زندگی میں 17 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی، وہ عمر جس کے بارے میں کتاب بحار الانوار کتاب السماء والعالم میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ عمر کو مسلمان کر دے کہ عمر کے اسلام کی وجہ سے اسلام کو عزت مل جائے۔ کوئی چھوٹی ہستی نہیں، کائنات کی عظیم ترین ہستی، امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے۔ وہ امیر المومنین